وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ایک مرد پر اپنے گھر والوں کی اور اپنی اولاد کی اصلاح اور تربیت فرض ہے۔ ایک مرد پر اپنی اولاد کی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح اور تربیت فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کر لیا تو اچھی بات ہے اور نہ کیا تو ماں باپ پر کوئی اس کی ذمہ داری نہیں۔ یہ جرم ہے، یہ سزا ہے، یہ قابل مواخذہ ہے، یہ اس کی پکڑ ہے، یہ اس کی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ اپنے گھر والوں کی، اپنے بچے اور بچیوں کی اصلاح اور تربیت اس گھر کے ذمہ دار کا فریضہ ہے۔ کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس سے اس کی باز پرس ہوگی۔ یہ کافی نہیں ہے کہ میں نمازی ہوں، یہ بھی ضروری ہے کہ تم نے اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کی نماز کی کتنی فکر کی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرات انبیاء علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز، زکوٰۃ کا حکم دے رہے، تلقین کر رہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود اس پہ استقامت کا مظاہرہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ خطاب کا انداز بھی بہت میٹھا، بہت پیارا، عنوان بھی بہت شفقت بھرا کہ تمہارا میرا تعلق ایمان کا ہے۔ جیسے باپ بیٹے کا ایک تعلق ہوتا ہے اور باپ کہتا ہے بیٹے، باپ کہتا ہے بیٹی، جس میں شفقت اور پیار جھلک رہا ہوتا ہے، خیرخواہی اور محبت جھلک رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم بھی اسی عنوان سے کہہ رہے، اے ایمان والو تمہارا میرا ایمان کا تعلق ہے، اور ایمان والا اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتے۔ تو میری یہ نصیحت میں تمہاری خیرخواہی ہے، شفقت ہے، محبت ہے، میرا پیار ہے۔ میری نصیحت غور سے سنو کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچے اور بچیوں کو بھی، اپنی اہلیہ کو بھی آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ بس اوقات
یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ ماحول اچھا نہیں ہے. کیا کریں، بچے اب سنتے نہیں ہیں. بس ہم نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. تو بتائیے، تمہارا بچہ آگ کی طرف دنیا میں جا رہا ہو تو بیٹھ جاؤ گے؟ اس لیے اللہ نے کہا دنیاوی آگ کا تصور کرو، کتنے اہتمام سے، کتنی فکر سے، کتنی کوشش سے، کتنی ذمہ داری سے اپنے بچوں کو اس آگ سے بچاتے ہو، ایسی ہی جہنم کی آگ سے بھی اسی ذمہ داری سے بچاؤ. آپ کا بچہ نشہ کرے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہونا چاہیے. آپ کا بچہ چوری کرے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہونا چاہیے. آپ کا بچہ پڑھنے نہ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ہونا چاہیے. چونکہ یہ برائیاں سوسائٹی میں آدمی کو برا کر دیتی ہیں. کیونکہ یہ برائیاں سوسائٹی میں اس کی شخصیت کو متاثر کرتی ہیں، اس لیے پریشان ہو جاتا ہے. لیکن یہی بیٹی اور بیٹا نماز نہ پڑھے تو، پردہ نہ کرے تو، بےہودہ لباس پہنے تو، شرم و حیا سے عاری زندگی اختیار کرے تو، دین سے بیزار، دین سے بے فکر ہو تو، کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی، ماتھے پہ بل ہی نہیں آتا. دین کی سمجھ غلط ہو گئی، اور ہم سمجھے بیٹھے کہ میں اپنی ذاتی طور پہ دیندار ہوں تو بس کافی ہے نجات کے لیے. نہ نہ، پہلی بات تو کوئی ذاتی طور پہ دیندار بن بھی جائے اور گھر میں بے دینی کا ماحول ہو تو یہ کبھی دیندار رہ ہی نہیں سکتا. غمیوں اور خوشیوں میں یہ ان گناہوں میں ضرور مبتلا ہوتا ہے جن گناہوں میں گھر والے مبتلا ہیں. کہتا کیا کریں، مجبور ہو گئے، گھر والے مانتے نہیں ہیں، گھر والے سنتے نہیں ہیں، بلکہ اولادیں ماں باپ کے سروں پہ سوار ہو جاتی ہیں اور ہوں گی. جب ان کی تعلیم و تربیت میں اللہ کا لحاظ نہ کیا تو اولادیں ماں باپ کے گردنوں پہ سوار ہوں گی. ماں باپ کی بات نہیں سنیں گی، اس لیے کہ اس نے ان کی تربیت میں اللہ کی بات نہیں سنی. ان کے دلوں میں ماں باپ کا احترام، عظمت، احترام ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے ان کی تعلیم و تربیت میں اللہ کی عظمت کا، اللہ کے احترام کا خیال نہ رکھا. سزا ہوگی. ہم ان کے لباس کے، ان کے کھانے کے، ان کے ہر چیز کی فکر کرتے ہیں، نہیں کرتے تو ان کے دین کی فکر نہیں کرتے. اور دین کی سمجھ اتنی غلط ہو گئی ہے کہیں اس نے سیکھا ہی نہیں، کبھی اسے وہ صحبت ہی نہیں ملی جہاں وہ دین سیکھے کہ دین ہے کیا. وہ تو سمجھ بیٹھا ہے بیچارہ کہ دو چند رکعت نمازیں پڑھ لی جائیں، جمعے کی نماز پڑھ لیا جائے، فیشن کے طور پہ حج عمرہ کر لیا جائے، ڈائٹنگ کے لیے کچھ روزے رکھ لیے جائیں، سارا دین یہی ہے. اسے کیا پتا دین ہے کیا. وہ تو سمجھتا ہے بس موقع مل جائے دو چند نمازیں پڑھ لیں گے، جمعے کی نماز ہو جائے گی، عید پڑھ لیں گے، فیشن کے طور پہ کچھ عمرہ کرنے چلے جائیں گے، جسم کے لیے، ڈائٹنگ کے لیے روزہ اچھا ہے کبھی رکھ لیں گے. اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانی ہوتی کیا ہے. سیکھا جو نہیں، صحبت جو نہیں ملی، کہیں دین سیکھنے کے لیے گئے ہی نہیں. بیمار ہو جائیں سارا گھر پریشان، بھائی سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ.
وہ روحانی بیمار ہے، کبھی خیال نہیں ہوتا اسے کسی روحانی صحبت میں لے جائے، کسی ایمانی ماحول میں لے جائے۔ اس کی دین کی سمجھ خراب ہو گئی، یہ تو باہر کی دنیا دیکھ کر دین سمجھ رہا ہے، وہ ایک بھی نہیں پڑھتا، یہ 3 پڑھ کے خوش ہو رہا ہے، وہ 3 پڑھتے ہیں، یہ 4 پڑھ کے خوش ہو رہا ہے، وہ ایک بھی نہیں پڑھ رہے، یہ جمعہ پڑھ کے مطمئن ہو رہا ہے۔ یہ ایسی مخلوق کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، یہ عید پڑھ کے خوش ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اس نادان نے دین سوسائٹی سے سیکھا، معاشرے سے سیکھا، جہاں دین کا معیار روز بروز گرتا چلا جا رہا، 0، یہ وہاں سے دین سیکھ رہا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، محض زبان سے کہنا کافی نہیں۔ جس طرح بچہ اس دنیا کی آگ کی طرف جا رہا ہو اور وہاں تم کوشش کرتے ہو، ہاں اپنے بچے کو دین پہ لانے کی اتنی کوشش کر لی اور پھر دین پہ نہ آیا، تم بری و ذمہ ہو۔ لیکن اس کوشش کا معیار یہ ہے، اس کوشش کا معیار یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی آگ کی طرف تمہارا بچہ دوڑ رہا ہو اور تم اسے بچاتے ہو، اتنی کوشش کرو نا دین پہ لانے کی۔ کبھی یہاں تو یہاں آپ نے نہیں کہا میں نے بچوں کے حال پہ چھوڑ دیا، میں سختی نہیں کرتا، اور دین میں تو ویسے بھی سختی نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ لوجک کہاں سے لے آتے ہیں۔ اس بے دینی کے ماحول میں پورے دین پہ چلنے کا نام سختی رکھ دیا، صحیح مسلمان بننے کا نام انتہا پسندی رکھ دیا، دین کی بنیادوں پہ مضبوطی سے کھڑے ہونے کا نام بنیاد پرست رکھ دیا، اور بے دینی کا نام رکھ دیا روشن خیال مسلمان، ترقی پسند مسلمان۔ بے دینی کا نام رکھ دیا ترقی پسند مسلمان، روشن خیال مسلمان، وسیع و ظرف، کہ اتنا بڑا دل ہے کہ اس میں ہر برائی آتی ہے اور کفر بھی آ جاتا ہے، اس کا نام وسیع و ظرف مسلمان۔ نئی نسل کا ذہن بن گیا نا، یہ دین سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نمازی بناؤ، 10 سال کی عمر میں اب تک فرض نہیں ہے، نہ پڑھنے پر سزا دو۔ ہاں سزا ایسی ہو کہ نشان نہ پڑے، لیکن اسے سزا دو۔ ابھی تک نماز فرض تو نہیں ہوئی، لیکن فرمایا سزا دو۔ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الیاذ باللہ کیا سختی کر رہے ہیں؟ دوائی کے لیے، علاج کے لیے انگلی کاٹ لیتے ہیں، پاؤں کاٹ دیتے ہیں، جسم کے حصے میں چیڑ پاڑ کر دیتے ہیں، اس کو تو مسیحا کہتے کہ صحت مل جائے گی۔ اور دین میں اگر تنبیہ کی جائے کہ اچھا انسان بن جائے گا، سختی لگتی ہے۔ تو میرے عزیزو، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اپنی اس نئی نسل کو دین کا ماحول نہیں دیا، اب اس کی سوچ خراب ہو گئی۔ دین کے معاملے میں اس کی سوچ
فہم غلط ہو گیا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تمام وہ چیزیں جو اس دنیا میں انسان کے لیے فتنہ بنتی ہیں، ان کا تعلق معدنیات سے بھی ہے، نباتات سے بھی ہے، حیوانوں سے بھی ہے، یعنی انسانوں سے بھی ہے، دولت سے بھی ہے، پیسے سے بھی ہے، زراعت سے بھی ہے، تجارت سے بھی ہے. ان کا تذکرہ فرمایا. فرمایا یہ ساری چیزیں وقتی ضرورت کی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے دل لگانے کی چیزیں نہیں ہے یہ کہ تمہارا دل ان چیزوں میں لگ جائے. یہ مال، یہ دولت، یہ زمین، یہ جاگیر، یہ کاروبار، یہ پیسہ، یہ اسٹیٹس، یہ زراعت، یہ کھیتیاں، یہ معدنیات، یہ وقتی زندگی کی ضرورت کی چیزیں، یہ دل لگانے کی چیزیں نہیں ہیں. کہ اسے تم زندگی کا مقصد بنا لو، اپنی صحت، اپنی جوانی، اپنی دولت، اپنی صلاحیتیں سب اس پہ کھپا دو. لیکن یہ آج ہمارے بچوں کو کہاں سمجھ ہے؟ وہ تو انہی چیزوں کو حاصل کرنے کا نام کیریئر سمجھتے ہیں، اور اس میں جتنا آگے بڑھ جائیں گے وہ کہتے ہیں کامیاب کیریئر ہے، اس کا کامیاب کیریئر ہے. اور جس کو ان چیزوں میں آگے دیکھتے ہیں اس پہ رش کرتے ہیں، کہاں سے کہاں چل گیا، کیسے نصیب جاگ گیا اس کے، تو اس کو تو کیریئر بن گیا. جنہیں اللہ کریم، جو علیم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، وہ ذات کہہ رہی ہے یہ چیزیں دل لگانے کی نہیں، یہ وقتی زندگی کی صرف ضرورت کی چیزیں ہیں، دل لگانے کی نہیں ہیں. دل تو ان چیزوں سے لگاؤ جو تمہیں آخرت میں کام آئیں گی، کہ وہ زندگی بھی پائیدار، اور اس پائیدار زندگی میں وہ چیزیں بھی کام آئیں. دل تو ان سے لگاؤ نا بھائی. لیکن میرے عزیزو، آج دین کا ماحول، دین کی صحبت، دین کی تعلیم، دین کی تربیت نہ ہونے سے آج ہمارے گھر کی عورتوں کی سمجھ ہی غلط ہو گئی. نماز پڑھتی ہے، وظیفے کرتی ہے، لیکن دنیا کی طمع، دنیا کے حرص و ہوس، دنیا کے رسم و رواج، یہ ایسے دل میں بیٹھے ہیں جس کی نحوست یہ ہے کہ ہر وقت اس کی زندگی میں ناشکری ہے، ہر وقت اس کی زندگی میں ناشکری ہے. شوہر کی ناشکری، اللہ کی ناشکری، اس لیے کہ جب دل میں دنیا ہو اور دنیا والوں پہ نظریں ہوں تو اس زندگی میں شکر کا کہاں گزر ہو سکتا ہے؟ اس زندگی میں شکر کا کوئی گزر نہیں ہے. وہاں تو ناشکری ہے، وہاں تو احسان فراموشی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدرتی طور پہ عورت کی یہ کمزوری ہے، اور بیچاری اسی وجہ سے آگ میں جائے گی، اسی وجہ سے آگ میں جائے گی بیچاری، اسی ناشکری کی وجہ سے کثرت سے جائے گی. لیکن دین انہیں سکھایا نہیں، دین کا ماحول ہی نہیں دیا. اور اس کی نحوست آئی تو کہ دین کی سمجھ ایسی غلط ہو گئی کہ چند عبادات کا نام ہم نے دین رکھ لیا.
ایک نوجوان کو شوق ہوا کہ میں شیر لگوں، شیر. تو اس نے سمجھا شیر کی تصویر بنانے سے آدمی شیر لگتا ہے. شیر کی تصویر رنگ بھرنے کے لیے کسی کے پاس گیا کہ میرے پشت پہ شیر کی تصویر بنا دو. اس نے سوئی چبوئی رنگ بھرنے کے لیے. کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا شیر کا سر بنا رہا ہوں. کہا یار درد ہو رہا ہے، اس کے بغیر ہی بنا دو. اس نے پھر سوئی چبوئی. کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں. کہا یار اس نے کھانا تھوڑی ہے، اس کے بغیر ہی بنا دو. اس نے پھر سوئی چبوئی. کیا بنا رہے ہو؟ دم بنا رہا ہوں. کہا یار دم کے بغیر ہی بنا دو نا. اس نے پھر سوئی چبوئی. کیا بنا رہے ہو؟ ٹانگ بنا رہا ہوں، درد بہت ہو رہا ہے، اس کے بغیر ہی بنا دو. اس نے اوزار پھینکے. کہنے لگا ایسا شیر نہیں دیکھا بھائی، سر بھی نہ ہو، پیٹ بھی نہ ہو، دم بھی نہ ہو، ایسا شیر میں نے نہیں دیکھا. اور بھائی مسلمانوں، اللہ نے بھی ایسا اسلام نہیں بھیجا جس میں معاشرت بھی مسلمانوں کی نہ ہو، شادیاں بھی مسلمانوں کی نہ ہو، خوشیاں بھی مسلمانوں کی نہ ہو، کمانے کا اور تجارت کا طریقہ بھی مسلمانوں کا نہ ہو، معاملات بھی مسلمانوں کے نہ ہو، عبادت بھی مسلمانوں کی نہ ہو. ایسا اسلام اللہ نے بھی نہیں اتارا. ایسا کوئی اسلام نہیں ہے. ایسا کوئی دین نہیں ہے بھائی. کچھ بھی نہ ہو اور لگے کہ مسلمان ہیں، کہ چونکہ باپ نے نام مسلمانوں کا رکھ دیا ہے، کان میں اذان مسلمانوں کی ہو گئی ہے، کچھ رسم و رواج پیدائش میں مسلمانوں کی سی ہو گئی. اور ایسے لوگ جب مرتے ہیں تو لوگ جنازے بھی پڑھ لیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں مسلمان زندگی گزار رہا. اس کا نام مسلمان ہی نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے ایک نماز، ایک من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ایک نماز جو جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ ایسا ہے جیسے وہ ہندو ہو گیا، جیسے وہ سکھ ہو گیا، جیسے وہ عیسائی ہو گیا. اس نے وہ کام کیا جو غیر مسلم کرتا. ایک نماز. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. بھئی کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ نماز نہیں پڑھتے تھے. بتائیے، میں نے اپنے بچوں کو یونیورسٹی بھی پڑھا دی، اسکول بھی پڑھا دیا، تعلیم بھی دلا دی، روزگار بھی لگا دیا. اسلام کا یہ ایک فریضہ، اس کی زندگی میں اس کا اہتمام کتنا ہے؟ اس ایک فریضے کا جو ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے، اور اسلام میں اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم میں سر کے بغیر زندگی ہوتی ہے، نماز کے بغیر اسلام نہیں. ایک فریضے کا حال کیا ہے؟ باقی احکامات کو تو چھوڑیے نا. اس ایک فریضے کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے مسلمان اور مسلمانوں کی اولاد؟ ایک فریضے کے ساتھ. ہم بس اوقات مطمئن ہوتے ہیں، میں نمازی ہوں، میں پہلی صف میں پڑھتا ہوں، میرے وظیفے پورے ہیں، میری عبادت پوری ہے. ارے ماں، گھر، اولاد، بچیاں، بیوی، اس کی سوچ، وہ کتنی دیندار ہے، اس کے عمل میں کتنی دینداری ہے، اس کی سوچ اور فکر میں کتنی دینداری ہے. وہ تو بے دینی کی باتیں کرتی ہے. اور قصور گھر کے سربراہ کا ہے کہ اس کے معاش کی فکر ہے، اس کی جسمانی ضروریات کی فکر ہے، اور اس کی ایمان اور روح کی فکر نہیں. اس کے لیے اسے ماحول نہیں دیا، اس کے لیے اسے ماحول نہیں دیا.
اس نے کبھی دین سیکھا ہی نہیں ہے، وہ دین سمجھتے ہی نہیں ہے، اس جو سوسائٹی میں ہوتا دیکھا ہے اسی کا نام دین سمجھ لیا۔ اور وہاں تو میں عرض کر رہا ہوں معیار اتنا گرتا چلا جا رہا ہے کہ جب وہ دیکھتی ہے کہ جسم پہ کپڑے ہی نہیں ہیں تو وہ کپڑے پہن کر ہی اپنے آپ کو بزرگ سمجھتی ہے، اور ایسی مخلوق کو دیکھتی ہے کہ جس کے جسم میں کپڑے ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر، وہ اگر اسکارف پہن لے تو وہ تو اپنے آپ کو ولیہ سمجھ لے گی۔ وہ تو ولیہ سمجھ لے گی اپنے آپ کو، کیونکہ وہ ایسی مخلوق کو دیکھ رہی ہے جس کے اوپر جسم میں لباس ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاسیات عاریات، پہنی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی بے لباس ہے، ممیلات مائلات، مائل ہو رہی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہیں، رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سروں کے بال ایسے ہیں جیسے اونٹ کے کوہان یہاں باندھی ہوئی ہے۔ لم یجدن ریح الجنہ وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا، جنت کی خوشبو میلواں میل آ رہی ہے، لیکن یہ بد نصیب مخلوق اس جنت کے خوشبو کو بھی نہیں سونگھ پائیں گی۔ کیسا لباس پہنا ہے، کیسا اوڑھنا بچھونا ہے، کیسا رہن سہن ہے، لگتی ہے مسلمان۔ ہم عام زندگی میں اچھے خاصے ہوتے لیکن شادی میں بالکل ہی بدل جاتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں بھائی یہ پہنو ذرا اچھے لگو، ذرا اچھے لگو گے۔ ویسے زندگی میں نارمل چل رہے تھے لیکن شادیوں میں ایسا لگتا ہے کہ مخلوق ہی کچھ اور ہو گئی، اور اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ میرے عزیزو، گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن جس شخص کو گناہ پہ افسوس نہ ہو اس پر اللہ کا قہر ہے، اس پہ اللہ کا غصہ ہے۔ گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن جس شخص کو گناہ پہ افسوس نہیں ہے، اپنے غلط کام پر افسوس نہیں ہے، یہ علامت ہے کہ اس پہ اللہ کا قہر ہے۔ جیسے ابلیس گناہ کیا اور اسے اس پر افسوس نہیں ہے، شیطان اس نے گناہ کیا اس کو اس پر افسوس نہیں ہے، اس پہ اللہ کا قہر ہے، اللہ کا غضب ہے۔ کوئی گناہ کرے اور اس پر اسے افسوس نہ ہو اس پہ اللہ کا قہر ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے لیکن ندامت ہے، افسوس ہے، شرمندگی ہے، معافی تلافی ہے، اس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ، اس گناہگار پر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن گناہ ہے اور گناہ کو فخر کر سمجھتا ہے، گناہ ہی میں عزت سمجھتا ہے، گناہ ہی کو اسٹیٹس سمجھتا ہے، گناہوں کے ذریعے لوگوں میں عزت چاہتا ہے، اس پہ تو اللہ کا قہر ہے۔ یہ تو شیطانیت ہے۔ شیطان ایسا کرتا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کرتا اور اس پہ فخر کرتا تھا، اس پر اسے کوئی افسوس نہیں تھا، کوئی افسوس نہیں۔ تو آج دین نہ سیکھنے کی وجہ سے، دین کا صحیح ماحول نہ ملنے کی وجہ سے ہماری نئی نسل گناہ بھی کرتی ہے اور اسے اس گناہوں پر افسوس بھی نہیں۔ یہ مصیبت آ گئی۔ گناہ بھی کرتی ہے، اسے ان گناہوں پر افسوس بھی نہیں کہ کچھ غلط ہو رہا۔
شرمندگی بھی نہیں ہے کہ دل کے کسی خانے میں افسوس اٹھے، تکلیف ہوگا، یہ کیوں کیا میں نے؟ تو میرے عزیزو، یہ ایک فریضہ ہے اولاد کی، گھر والوں کی اصلاح، تربیت، ان کے دین کی فکر، یہ فریضہ ہے۔ اللہ کا پیارا نبی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ایک پیغمبر ہے، موت کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آ گیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اس نے اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، گھر کے بڑے تھے، خاندان کے بڑے تھے، سب کو بلایا۔ اور یہ وہ نبی ہیں جن کے ابا بھی نبی ہیں، بھائی بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی ہیں۔ اب بتائیے وہ خاندان کتنا مقدس، کیسی نیکیوں کا ماحول ہوگا۔ ایمان کا کیسی حفاظت کا ماحول ہوگا۔ اب سب کو بلا رہے ہیں، موت کا وقت ہے۔ اللہ میاں نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، سب کو بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ساری زندگی میری اس فکر میں لگی ہے کہ تمہاری زندگی اللہ کی فرما برداری پہ رہے۔ ساری زندگی میں اس فکر میں رہا، لیکن اب میں تمہاری نظروں سے اوجھل ہونے والا ہوں، منو من مٹی کے نیچے چلا جاؤں گا، میں تم میں نہیں رہوں گا، لیکن مجھے اطمینان چاہیے، مجھے تم سے اطمینان چاہیے، کہیں میرے جانے کے بعد تم سے اللہ کی بندگی کا راستہ چھوٹ تو نہیں جائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں، ایسا مقدس ماحول، ایمان کے لحاظ سے ایسا سازگار ماحول، نبی پھر نبی پھر نبی، لیکن جب کسی چیز کی عظمت ہوتی ہے نا، جب کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے، جب کسی چیز کی قدر و قیمت دل میں ہوتی ہے تو اس کی فکر بھی بہت ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کی قدر و قیمت دل میں ہوتی ہے نا تو اس کی فکر بھی ہر وقت لگی رہتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہو اور نہ سمجھ ہو، اور اس کے ہاتھ میں اگر سونا ہیرا ہو اور وہ کہیں غلطی سے باہر چلا جائے، کیا حال ہوتا ہے؟ کیونکہ اس سونے اور ہیرے کی قدر و قیمت ہے نا، چین آئے گا آپ کو کہ بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے اور اس کے پاس بڑی قیمتی چیز ہے، قدر و قیمت ہے، کیسے پریشان ہوں گے، کیسے بے چین ہوں گے، کیسی فکر ہوگی۔ تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے انہیں سب سے زیادہ بصیرت دی تھی، سب سے بڑی عقل عطا فرمائی تھی، سب سے بڑا اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا تھا۔ ان سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے ایمان کی قدر و قیمت، اور ان سے بڑھ کر اپنی اولاد کا کون خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ اپنی اولاد کا کون مہربان ہو سکتا ہے؟ اور ان سے بہتر فیصلے اپنی اولاد کے لیے کس کے ہو سکتے؟ تو کیا سوچ ہے ایک والد کی، ایک دادا کی، ایک نانا کی، کیا سوچ ہے کہ میرے جانے کے بعد کہیں تم یہ اللہ کی بندگی کا راستہ، اس کی فرما برداری کا راستہ بدل تو نہیں دو گے؟ سب نے بیک زبان کہا
ابا جان، دادا جان، نانا جان، آپ اطمینان رکھیے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کی فرما بردار رہیں گے، ہم اسی کی فرما بردار رہیں گے، اب اطمینان رکھیے۔ تو میرے عزیزو، یہ فریضہ ہے، یہ کوئی نفلی چیز نہیں ہے، مستحب نہیں ہے کہ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں، باز پرس ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ہاں، آپ نے پوری کوشش کر لی، جیسے دنیاوی آگ سے، دنیاوی گڑھے سے، دنیاوی ہلاکت کی چیزوں سے اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، ایسی اگر آپ اپنے بچوں کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، بے دینی سے بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، پھر وہ گرتا ہے، آپ بری و ذمہ، لیکن اس درجے کی کوشش چاہیے، اس درجے کی فکر چاہیے، اس درجے کی اندر کڑن چاہیے۔ فریضہ ہے۔ اور میرے عزیزو، اولاد کے ساتھ خیر خواہی بھی یہی ہے، قسم خدا کی خیر خواہی بھی یہی ہے۔ ان کے معاش میں اونچ نیچ ہو جائے، پہننے اوڑھنے میں اونچ نیچ ہو جائے، رہن سہن میں اونچ نیچ ہو جائے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایسی زندگیاں پیغمبروں نے بھی گزاری ہیں، نبیوں نے بھی گزاری ہیں، ولیوں نے بھی گزاری ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن خدا نخواستہ ان کے اندر سے دین کی روح نکل گئی، یہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی اور ناانصافی، یہ بڑا ظلم ہے ان کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں بچے کا کیریئر بڑا اچھا بن گیا، بڑا اچھا کیریئر بن گیا، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا، تو اس کی سوچ ذرا اسلام کے بارے میں صحیح نہیں ہے۔ بس وہ کہتا ہے کہ اسلام اور عیسائیت میں کیا فرق ہے۔ کبھی وہ کہہ دیتا ہے کہ ہندوؤں کی باتیں بھی تو بہت اچھی ہیں، کبھی وہ کہہ دیتا ہے تو مجھے گرجے اور جسے کہیں کہ کنیسہ کے اندر بھی بڑا سکون ملتا ہے، بس تھوڑا سا بے دین سا ہو گیا۔ تو مفتی حبشہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی ڈاکٹر سے پوچھے مرنے والے کے بارے میں، وہ کہے آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں، پورے جسم کے اعضاء و جوارح ٹھیک ہے، بٹ صرف ذرا سی روح نکل گئی ہے، باقی سب ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہے، کان بھی ٹھیک ہیں، سر بھی ٹھیک ہے، انگلیاں بھی ٹھیک ہیں، بس ذرا سی روح نکل گئی ہے بس۔ یہ ایسا ہی ہے، کیریئر تو بڑا اچھا ہو گیا، بس ذرا نماز نہیں پڑھتا۔ اسے اللہ کے بارے میں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں۔ یہ قرآن کے بارے کے اندر بھی کچھ سوال کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج نئی نسل دین سے اس قدر دور ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اس کے عقائد بھی مسلمانوں کے سے نہیں رہے۔ اسے آج ان سچائیوں پر بھی یقین نہ رہا، اسلام کی ان سچائیوں پر بھی اسے ایمان اور یقین نہ رہا، اسے شک ہونے لگا ہے۔ اس لیے کہ میں نے اپنی نادانی میں اسے ایسے ماحول میں پھینک دیا جہاں جن کا دعویٰ اس لیے اس کے اسلام کی حفاظت کا ہے ہی نہیں، ایسے ماحول میں پھینک دیا۔ آپ بچے کو سمندر میں پھینک دیں اور پھر کہیں کپڑے گیلے نہ ہوں، آپ سخت بے دینی کے ماحول میں اپنی اولادوں کو پھینک دیں اور پھر کہیں کہ یہ بے دین نہ ہو، اس کی سوچ میں بے دینی نہ آئے، اس کی فکر میں بے دینی نہ آئے، کیسے ہوگا بھائی؟ کچا مٹکا ہو نا، اور اسے پانی کی صحبت مل جائے، پانی اس گھڑے میں ڈال دے، مٹکا کچا ہے، سوراخ ہوں گے نہیں ہوں گے؟
سوراخ ہوں گے نا. ہاں مٹکا پکا ہو، مضبوط ہو، پھر پانی کی صحبت مل جائے، پانی اس میں ڈال دیں، پانی کو ٹھنڈا کر دے گی. ہم نے تو اس کی سوچ میں پختگی لائی، نہ اس کا عقیدہ مضبوط، نہ اس کا اسلام کا فہم ٹھیک، نہ اس نے دین سیکھا نہ پڑھا، اور بے دینی کے ماحول میں ڈال دیا، تو پھر اس کی دینی عقائد میں سوراخ کیوں نہیں ہوگی؟ عیسائی دنیا کہا کرتی تھی کہ پوری اسلامی دنیا کے اندر جو تم نے مسلمانوں کو میں محنت کرنی ہے، وہ محنت یہ نہیں ہے کہ تم مسلمان کو ہندو اور عیسائی بنا دو. تم اس لیے نہیں وہاں شفا خانے بنا رہے، تعلیمی ادارے بنا رہے، مختلف انداز سے تم مسلمان ماحول میں کام کر رہے کہ وہ کافر بن جائے. نہ کافر نہیں بنانا. ہاں اتنا کرنا ہے کہ بس مسلمان نہ رہے، بس یہ کرنا ہے. مسلمان نہ رہے. اور آج کتنی بڑی اسلامی دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ہے جو پیدا مسلمانوں کے گھروں میں ہوئی، لیکن آج وہ اسلام پہ چلنے میں احساس کمتری کا شکار، وہ اسلام کے بنیادی عقائد سے محروم، اس کا سراپا، اس کا دن رات کہیں سے مسلمانوں کا سا نہیں لگتا، کہیں کبھی. اس کی سوچ، اس کی فکر. تو میرے عزیزو، جب بے دینی کا اس قدر منصوبہ ہے تو پھر تو ماں باپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اس فریضے کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ انہیں اچھا ماحول دو، اچھی صحبت دو، ان کی دین کی فکر کیجئے. اتنا فرق ہے کہ بس اوقات ایک گھر سے ابا بھی نکلتا ہے، بیٹا بھی نکلتا ہے، ماں بھی نکلتی ہے، بیٹی بھی نکلتی ہے. دونوں کی زندگیوں میں اتنا فاصلہ ہے، لگتا ہی نہیں ہے یہ دونوں ماں بیٹیاں ہیں. لگتا ہی نہیں ہے دونوں ماں بیٹیاں ہیں. یہ اس بے دین ماحول نے اپنا اثر دکھایا، ظاہر بھی اور سوچ اور فکر بھی. سوچ اور فکر بھی. تو قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں، جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں کہ پانی ڈالیں اور بجھ جائے گا. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. ایسی خوفناک آگ ہے، اس سے اپنے بچوں کو بتاؤ، اور اپنے بچوں پہ شفقت کھاؤ، رحم کھاؤ، ان سے سچی محبت کرو، ان کا خیال رکھو. یہ اولاد کے ساتھ سچا پیار ہے. یہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی کا نام کیریئر نہیں ہے بھائی، یہ کافروں کا کیریئر ہوگا جن کا مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایمان نہیں ہے. مسلمانوں کا یہ 50-60 سالہ زندگی کیریئر نہیں ہے، یہ تو اللہ نے کیریئر بنانے کی فرصت دی ہے. یہ تو اللہ نے کیریئر بنانے کا، محنت کا موقع دیا ہے. یہ کیریئر بنانا اپنا. جیسے آپ اپنے بچوں کو انگلینڈ بھیجتے ہیں، آسٹریلیا بھیجتے ہیں اور دور بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے کیریئر بن جائے گا، تھوڑی سی محنت کر لو، مشقت اٹھا لو، کیریئر بن جائے گا. ایسی پیارے نبی نے بتایا کہ دنیا میں محنت کر لو، کھربوں سال کا کیریئر بن جائے گا. کیریئر بناؤ اپنے بچوں کا.
لیکن آج ہماری بچوں میں، بچیوں میں، مردوں میں، عورتوں میں کہاں تصور ہے اس کیریئر کا؟ ہم تو ساری اسی کو کیریئر سمجھتے ہیں، اور ان کا قصور ہی نہیں ہے۔ جن تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں، جن ماحولوں میں جا رہے ہیں، جس نظام میں جا رہے ہیں، جو وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ تو یہی کیریئر کی بات کر رہا ہے، وہ تو اسی کیریئر کی بات کر رہا ہے، اس کیریئر کے تو تذکرے ہی نہیں ہے۔ تو سوچ میں ایسی بے دینی، فکر میں ایسی بے دینی کہ اسی کو کیریئر سمجھ بیٹھے، اسی کا نام زندگی رکھ لیا۔ تو میرے عزیزو، گھر کے ذمہ دار پر، گھر کے بڑے پر یہ فریضہ ہے اپنی اولاد کی اصلاح، تربیت، ان کی فکر، نیکیوں پر ان کی حوصلہ افزائی، نیکی پہ چلنے پہ ان کو شاباش، ہاں؟ اور ایسے ماحول میں انہیں اٹھنا بیٹھنا ان کا جہاں انہیں نیکی پہ چلنے کا حوصلہ ملے۔ ورنہ بچے بچیاں بیچاری جب وہ دین کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں اور بے دینی کے ماحول میں رہتی ہیں تو ان کے اندر تو دین پہ چلنے کا حوصلہ ہی نہیں رہتا، وہ تو اپنے آپ کو وہاں احساس کمتری کے شکار ہو جاتی ہیں، بلکہ اپنے ماں باپ کو کوستی ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہمارے ابا، اتنی سختی کرتے ہیں، یہ سارے بچے انجوائے کر رہے ہیں، ہمیں روز ڈانٹ پڑتی ہے۔ تو انہیں ایسا ماحول دیجئے جہاں انہیں نیکی پہ چلنے میں حوصلہ ملے، جہاں انہیں نیکی پہ چلنے میں فخر ہو، اور وہ یہ کہیں اننی من المسلمین، یہ میرا اعزاز ہے کہ میں مسلمان برادری سے ہوں، میں امت مسلمہ کی خاندان سے ہوں، میں امت اسلامیہ کی برادری سے ہوں، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، فخر ہو۔ اللہ میاں کہہ رہے اس کے بول مجھے بڑے پسند ہیں، جو یہ کہتا ہے اننی من المسلمین، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میرا تعلق مسلمان برادری سے، امت مسلمہ کے خاندان سے، امت اسلامیہ کی برادری سے، میرے لیے فخر کی بات ہے۔ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اسے یقین ہو اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے۔ جن اسلاف پر، جن کی طرف نسبت کرنا ہم اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین، ان کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ اسلامی زندگی سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی وہ یہی تھی کہ وہ اسلامی زندگی سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کہا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام نے تو ہمیں عزت دی ہے، اسلام کے بدولت تو ہمیں عروج ملا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نئی نسل کو اسلام پر یہ اعتماد نہیں ہے کہ اسلام آج بھی ان کی مشکلیں حل کر سکتا ہے، اسلام آج بھی انہیں عزت دلا سکتا ہے۔ انہیں اسلام پر یہ اعتماد نہیں ہے کہ اسلام انہیں آج بھی کامیاب کر سکتا ہے۔ وہ تو بیچارے سمجھتے ہیں اسلام پہ چلنے پہ بس زندگی اور مصیبت میں آ جائے گی۔ تو اعتماد نہ رہا، وہ ماحول ہی نہیں ہے جس ماحولوں میں میری نئی نسل پڑھ رہی ہے، ماحول میں رہ رہی، اٹھ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، وہاں تو اسلام کے بارے میں تصور ہی غلط ہو گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، ماں باپ کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو محبت سے، خیرخواہی سے، حکمت سے اپنے گھروں کا ماحول، اپنے بچے بچیوں کو، گھر والوں کو اچھی صحبت، دین کا ماحول ضرور دے، یہ ذمہ داری ہے۔
3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ کس کی ذمہ داری سے سویرے سویرے اسکول کے دروازے پہ جاتا ہے؟ یہ ذمہ داری کون پوری کرتا ہے؟ ماں باپ کرتے ہیں نا۔ 3 سال کا بچہ، 4 سال کی بچی کس کی ذمہ داری سے اسکول کالج اسکول کے دروازوں پہ پہنچتے ہیں؟ ماں باپ ذمہ داری دکھاتے ہیں۔ اور بتائیے کتنے مسلمانوں کے بچے فجر کی نماز میں ہوتے ہیں؟ کتنے مسلمانوں کی بچیاں مصلی پہ ہوتی ہیں؟ کہنے میں مسلمان ہیں، کہنے میں مسلمان ہیں، اور اسلام کا ایسا بڑا فریضہ میرے عزیزو، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے تمام گورنروں کو خط لکھا اور فرمایا میری نظر میں سب سے اہم چیز نماز کا اہتمام ہے، اگر تم اس کا اہتمام نہیں کرتے تو مجھے تم سے کوئی امید نہیں کہ تم مخلوق خدا کی ذمہ داریوں کو صحیح طور پہ پورا کرو گے۔ جب تم اللہ کی اتنی بڑی ذمہ داری میں کوتاہی کر رہے ہو تو تم مخلوق کی ذمہ داریاں کیسے اٹھا سکتے ہو؟ اس میں کیسے انصاف کر سکتے؟ یہ تو وہ فریضہ ہے۔ تو میرے عزیزو، حکمت کے ساتھ، فکر کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اپنے بچے بچیوں کو دین کے ماحول میں ان کی اصلاح، ان کی تربیت، ان کے لیے نیکی کے صحیح فیصلے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہمارے لیے عزت کا باعث بنائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزینت عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما، اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین، ہمارے بچے بچیوں کو نیکیوں کا ذوق شوق نصیب فرما، نیکوں سے تعلق نصیب فرما، نیکوں کی عظمت نصیب فرما، بروں سے محفوظ فرما، برائی سے محفوظ فرما، شریروں سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین، ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا، جو اولاد کے ماں باپ پر ذمہ داریاں اور فریضے ہیں اچھے انداز سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے بچے بچیوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، شکر گزار بنا، احسان شناس بنا، یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے مولا، جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں اپنے خوشیوں میں، غمیوں میں اپنے پیارے نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، خرافات سے، بے حیائی کی فتنوں سے، ہر قسم کے فضولیات سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین، ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، ہمیں روحانی جسمانی صحت نصیب فرما، ہمارے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا، خلوت تنہائیوں میں بھی اپنا خوف، اپنا تعلق نصیب فرما، یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے
پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلاء سے اس امت کو نجات نصیب فرما، مسلمانوں میں اسلامی اخوت، اسلامی وحدت کو زندہ فرما۔ اے مولا، جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بو رہے اور مسلمانوں میں تفریق اور مسلمانوں میں تقسیم کے درپے ہیں، ان ظالموں کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، جو رنگ، نسل، وطن، قوم، وطن کی بنیاد پر مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بو رہے، ان کے فتنوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے مولا کریم، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما۔ قبلہ اول کے خاطر ان کے قربانیوں کے بدولت امت میں دینی اسلامی بیداری پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہمارے ملک میں نیکی، خیر اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی کی طاقتوں کو ختم فرما۔ اے مولا، ہمارے ملک کو ظاہری باطنی ترقیاں عطا فرما، استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ یہاں ایمان، ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ جو اس راستے میں رکاوٹیں ہیں، اے اللہ، جو بے دین ہیں، ان کے شر سے، ان کے فتنوں سے وطن عزیز کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، تمام بلاد اسلامیہ کی سلامتی عطا فرما، پوری امت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔